وہی بحث ہے جو ابھی ہم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ علت متعین کرتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے، اور یہ تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فقہا کی تعلیم ہے. قرآن نے عملاً یہ کام کر کے دکھائے ہیں. رسول اللہ نے تعلیم دی کہ جب بھی کوئی حکم دین میں دیا جائے گا تو آپ اس کی حقیقت سمجھیں گے، یعنی وہ کس چیز پر مبنی ہے. کہا جائے نا کہ سونے میں زکوٰۃ ہے، تو حقیقت سمجھ جائے کیا ہے، حقیقت اس کی مال ہونا ہے. تو اب ہر مال تک حکم وسیع ہو جائے گا، اور اگر اس کی حقیقت مال ہونا ہے اور پیداوار آ گئی تو پیداوار کے لیے الگ حکم چاہیے، اس لیے کہ اس پر لفظ مال کا اطلاق نہیں ہوتا. تو حقیقت کو متعین کیا جاتا ہے. ہم نے جو حقیقت متعین کی، یعنی کہا کیسے متعین کی؟ حقیقت متعین کرنے کا عمل ان سارے مراحل میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یعنی دین کا مقصد کیا ہے معلوم ہے، متعین ہے، قرآن نے بیان کر دیا. اصول عامہ کیا ہے، قرآن نوش کے بارے میں وہ اصل کیا ہے جس پر سب احکام مبنی ہے، وہ کیا ہے کہ خبائث ممنوع ہیں، طیبات حلال ہیں. اس کے بعد تفصیلی احکام یا جزوی احکام کیا دیے گئے ہیں، کہاں کہاں دیے گئے ہیں، ان سب کا ہم نے جائزہ لیا. اور سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ اصل میں درندگی ہے. اس کا صدور دو پہلوؤں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ خون درندگی کی علامت ہے، آپ وہ کھانا یا پینا شروع کر دیں. دوسرے یہ کہ کسی جانور پر درندوں کی طرح پل پڑیں اس کی جان لینے کے لیے. جیسے کہ جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں یا گائے کو ذبح کرتے ہیں تو غور کیجئے، چھری ہاتھ میں پکڑ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیر کرتا ہے یا چیتا کرتا ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم پکڑ کے اس کو لٹا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیتا ہے، ہم بھی اپنی چھری اس کی گردن پر پھیر دیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جب واضح ہو گئیں کہ یہ ادھر سے بھی ایک طرح کی درندگی پیدا کرتی ہیں، ادھر سے بھی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ممنوع قرار دے دیا. یعنی یہ کہا کہ خون لازماً نکلنا چاہیے تاکہ وہ اندر نہ رہے، اس طرح تم درندگی کی ظاہر سے بچو گے، یعنی جو صورت میں بھی اور جو اپنی حقیقت میں بھی نجس ہے. دونوں چیزیں واضح ہو گئیں. اور یہ عمل جو تم کرو گے تو اس کی بھی تطہیر ہونی چاہیے، اس کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے. یعنی چھری پکڑ کے جب لٹا رہے ہوتے ہو جانور کو اور پل پڑتے ہو تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ تطہیر، اللہ کا نام. یعنی یہ میرا اذن دیا ہے میں نے اور تمہاری اس درندگی کو گوارا کیا ہے تاکہ تمہیں گوشت حاصل کیا جا سکے. تو یہ دونوں چیزیں متعین ہو گئیں. اب ہم دیکھیں گے کیا مچھلی کے بارے میں اس کی ضرورت ہے، یعنی کیا فی الواقع جس وقت اس کو جال ڈال کے پکڑا جاتا ہے تو اس موقع کے اوپر اس کے خون کی وہی صورت ہوتی ہے. تو یہ چیز مشاہدے اور تجربے کی ہے. اگر مشاہدہ اور تجربہ اس چیز پر حکم لگا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ دوسرے جانوروں کا ہے، وہ گشنگ بلڈ یا دم مسفوح اس طریقے سے نہیں ہوتا. میں اب جو تحقیقات ہے اس معاملے میں وہ اس وقت موضوع بحث نہیں بنا رہا، یعنی یہ علم دیکھے گا. دوسرے یہ ہے کہ کیا اب اس کے اوپر اس طرح پل پڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مقصد ہی اس لیے تھا کہ آپ کو دم مسفوح کو نکالنا تھا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک خاص طرح کی سفوکیشن پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تو اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس علت کو ختم کر دیتی ہیں تو یہ اجتہاد ہے، فقہ ہے، یہ اصل شریعت نہیں ہے. ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ایک ویڈیو میں نے اس سے پہلے لی تھی، اس کا جائزہ لیا تھا، جس میں غامدی صاحب نے سنت کی اصطلاح پر گفتگو کی تھی. یعنی سنت ان کی نظر میں کیا ہے، اس پر ہم نے جو ہے اس کا جائزہ لیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ غامدی صاحب شریعت کے احکام میں جس چیز کو بنیاد بناتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت حدیث کے معنی میں نہیں بلکہ سنت تواتر عملی کے معنی میں، یا سنت ابراہیمی کے معنی میں، اور اس طرح یہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا یہ اس طرح انکار کرتے ہیں. اب مسئلہ آ گیا تطبیق دینے کا اس اصول کے کہ بھئی مچھلی کو بغیر ذبح کیے کھانا کیسا ہے. اب غامدی صاحب کی پریشانی غالباً یہ ہے کہ وہ شاید مچھلی کھاتے ہیں، اور ان کے اصول کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصول میں بات فٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مچھلی کی جو حلت ہے وہ اصلاً حدیث میں روایت ہے، اور حدیث غامدی صاحب کے یہاں حجت نہیں ہے. اب دلیل میں اگر حدیث پیش کرتے ہیں تو پھر ان کا اصول چلا جائے گا، اور مچھلی کو اگر کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے تو پھر غامدی صاحب مچھلی سے شاید محروم ہو جائیں گے. اس لیے آپ دیکھیے کہ کتنی طویل تمہید انہوں نے باندھی ہے اور کتنی کمزور باتیں انہوں نے کی ہیں.
ایسی کمزور باتیں وہ غلط بات ہی کرتے ہیں. غامدی صاحب کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ان کا یہ ہے کہ غلط بات بھی جب کرتے ہیں تو بڑے پرزور طریقے سے کرتے ہیں. اس میں یعنی کہ ایک عالمانہ شان ہوتی ہے باطل کے لیے مجتہدانہ شان میں آتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں باطل کے لیے بھی بہت کمزور پڑ رہے ہیں، یہ پرزور طریقے سے اپنی بات رکھ نہیں پا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے، ایک انتہا ہے تقلید کی اور دوسری انتہا ہے عدم تقلید کی، غیر مقلدیت کی، اور اس کے بیچ میں انشاءاللہ سلفیت جو ہے اور اہل حدیثیت جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں گے. تو آئیے بات شروع کرتے ہیں. غامدی صاحب نے کہا کہ میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے تھوڑا اسے مختصر کر کے اور جتنا میرے لیے ممکن ہے آسان کر کے پیش کرتا ہوں. باقی ہمارے احباب ہیں، سرفراز بھائی ہیں، وہ تسہیل میں ماہر ہیں، انشاءاللہ ممکن ہے کہ وہ بھی کچھ گفتگو کرے اس حوالے سے. دیکھیے، غامدی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ کسی بھی حکم کی حقیقت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. جو حکم شرعی ہے، شریعت کا جو حکم ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اب کہتے ہیں کہ حقیقت کو کیسے متعین کیا جائے، کسی چیز کی کیا حقیقت ہے، اسے بیان کرنے کے لیے کیا چیزیں دیکھنی ہیں. تو کہا اولاً تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ دین کا اصلاً مقصد کیا ہے. دوسرے یہ دیکھنا ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں قرآن پاک کے عام اصول کیا ہیں. مثال کے طور پہ عام اصول قرآن پاک کا یہ ہے کہ جو خبائث ہیں، خبیث چیزیں ہیں، وہ حرام ہیں، اور جو طیب چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. یہ ایک عام اصول ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو شریعت کے اس کے جو جزئی اور تفصیلی احکامات ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالی جائے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت متعین کرنے کے لیے میں نے ان تینوں باتوں کو پیش نظر رکھا. یعنی دین کے مقصد کو بھی میں نے پیش نظر رکھا، کھانے پینے کے بارے میں جو شریعت کا عام اصول ہے، مثلا خبیث چیزیں حرام ہیں اور طیب چیزیں حلال ہیں، اسے بھی میں نے پیش نظر رکھا، اور پھر جو تفصیلی اور جزئی احکام ہیں انہیں بھی میں نے سامنے رکھا. اور ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد میں نے یہ حقیقت نکالی، یعنی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حقیقت نکالی کہ یہ درندگی ہے. کیا درندگی ہے؟ یعنی کوئی جو مچھلی ہے یا جانور ہے، جانور جو ہے جس کو آپ ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے جا رہے ہیں، اصلاً ہے کیا، اس میں حقیقت کیا پائی جا رہی ہے، جانور کو ذبح کرنے میں حقیقت کیا ہے. تو کہا جانور کو ذبح کرنے میں جو حقیقت ہمیں مل رہی ہے وہ حقیقت کیا ہے، وہ درندگی ہے. اچھا، اب درندگی کیوں ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے، خون کھانا اور خون پینا یہ درندے کرتے ہیں، تو یہ درندگی کی علامت ہے. اسی طرح ذبح کرنا یہ بھی درندگی کی علامت ہے. تو یہ دو پہلوؤں سے کسی جانور کو ذبح کرنا درندگی ہے. ایک تو اس میں خون ہے اور خون پایا جانا، اگر اس کو آپ کھاتے ہیں تو درندگی ہو جائے گی، اسے پیتے ہیں تو درندگی ہو جائے گی، اور آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی درندگی ہے. اس کو انہوں نے تفصیل سے سمجھایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ نے خون کو حرام کر دیا، کیونکہ خون کیا ہے، درندگی ہے. خون کو لازماً نکل کر کے ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ درندگی ہے، خون کھانا اور پینا. اور ذبح کرنے میں بھی درندگی تھی. تو کہتے ہیں ذبح کرنے کی درندگی کو اللہ تعالیٰ نے یوں دور فرما دیا کہ کہا اللہ کا نام لے لیا کرو. اب مجھے تعجب ہے، سوال یہ ہے کہ کوئی درندگی اللہ کا نام لینے سے کیسے درندگی ختم ہو جائے گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ حالانکہ بیچ میں مجھے بولنا نہیں تھا، یعنی ان کا موقف میں پیش کر رہا تھا، لیکن میں عرض کر دوں کہ کیا اللہ کا نام لے کر کے کوئی چیز اگر درندگی ہے، ظلم ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کوئی چیز فی نفسہ ہی اگر درندگی ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے وہ درندگی ختم ہو جائے گی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی ظلم آپ کر رہے ہیں تو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے وہ ظلم جو ہے، ظلم کی صفت سے نکل جائے گا، وہ ظلم نہیں رہ جائے گا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مگر بہرحال غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ خون پینا، خون کھانا یہ درندگی تھی، تو اسے حرام کر دیا شریعت نے. اب ذبح کرنا بھی درندگی ہے، تو کہا ذبح کرنا بھی درندگی ہے، تو اس کو قاعدے میں لانے کے لیے شریعت نے اللہ کا نام لینا کہہ دیا. بھئی سوال یہ ہے کہ کیا جانور کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی؟ اور اللہ کا نام نہیں لیں گے تو تکلیف ہوگی. آخر درندگی گئی کیوں؟ غامدی صاحب کو بتانا ہوگا. بہرحال غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے. اب
गांधी साहब ये कह रहे हैं कि जो ये वसूल है, यानी दरिंदगी, जो हकीकत पाई गई, दरिंदगी की हकीकत, तो उस उसूल को सामने रखते हुए अब मछली की तरफ आ रहे हैं कि अब इसी उसूल की रोशनी में मछली को देखते हैं। तो मछली को जब देखते हैं तो कहते हैं मुशाहिदा और तजर्बा ये बता रहा है कि मछली का जो खून होता है वो इस तरह का नहीं होता। सवाल ये है, अब यहां भी सवाल आ जाएगा, भाई खून तो खून है, बहरहाल वो कह रहे हैं खून इस तरह का नहीं होता कि उसका खून निकलना जरूरी करार पाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि उसका खून निकालने के लिए जिस तरह जानवर पर पिल पड़ने की जरूरत होती है, उसी तरह मछली पर भी पिल पड़ने की जरूरत नहीं होती। यानी वो दरिंदगी, जो दरिंदगी आती है ज़बा करने से, और वो दरिंदगी यहां आ ही नहीं रही है, वो दरिंदगी यहां आ ही नहीं रही है, उस पर पिल पड़ने की जरूरत नहीं होती है, और एक खास तरह की सफोकेशन पैदा होती है जिससे वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। यानी ज़बा करने की उसे जरूरत नहीं रहती और वो दरिंदगी आ नहीं पाती जिस तरह जानवर में जरूरत होती है। अब उन्होंने बात कही है जो, अब उनकी गुफ्तगू का हम तजज़िया करते हैं। पहला सवाल ये है मेरा, पहला सवाल थोड़ी तवज्जो से सुनेंगे। गांधी साहब ने बहुत घुमा करके बात की है, तो मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आसान करते हुए शुरू कर रहा हूं कि सवाल पहला यह है कि ये दरिंदगी क्या है। गांधी साहब ने उसूल तो यह तय कर दिया कि उसूल दरिंदगी की बुनियाद पर जानवर को ज़बा करना लाजिम करार दिया गया। बिस्मिल्लाह कह के ज़बा नहीं करते तो वो दरिंदगी की कैटेगरी में आ जाएगा, बिस्मिल्लाह कह के ज़बा कर देते हैं तो वो दरिंदगी की कैटेगरी से निकल जाएगा। लेकिन ये बात मछली में नहीं है, इसलिए मछली ज़बा ना भी हो, मर जाए ऑटोमेटिक तो हलाल है। ये वसूल की उन्होंने तत्बीक की है, उसको अप्लाई किया। अब सवाल यह है कि आखिर ये दरिंदगी क्या है। आपने कहा कि ज़बा करने के लिए जो पिल पड़ते हैं, जानवर भागना चाह रहा और आप उसको पकड़ के ज़बा कर रहे हैं, ये दरिंदगी है। और जब बिस्मिल्लाह आपने कह दिया तो ये दरिंदगी चली गई, एक गवारा हो गया। मैं पूछता हूं कि जाल डालने पर जब मछली जाल में फंस जाती है तो क्या मछली तड़पती नहीं? क्या मछली जाल से निकलना नहीं चाहती है? और क्या आपका जाल उसे दबोचे नहीं रहता है? तो ज़बा करने के लिए अगर पिल पड़ते हैं तो वो तो दरिंदगी है, लेकिन ये जाल में आप दबोच रहे हैं और मछली तड़प रही है। अगर पानी में है तो घंटों घंटों तड़पती है, जिंदा तो रहती है लेकिन तड़पती है, क्या यह दरिंदगी नहीं है? फिर मछली को जब आपने पानी से निकाला तो क्या मछली चाहती है कि मुझे पानी से निकाल लिया जाए? और पानी से निकालने के बाद उसकी ताजगी का जो आप आंख का जायका लेते हैं कि तड़पती हुई मछली आपको मिली है खाने के लिए, जिसमें आपको जायका आता है उसकी तड़प में भी, और खाने में एक एतमाद पैदा होता है कि बड़ी ताजी चीज खा रहा हूं। सवाल इस बात का कि वो जो तड़पती है मछली पानी से निकलने के बाद में, आप जब निकालते हैं, क्या वो दरिंदगी नहीं? तो गांधी साहब, दरिंदगी की आपको बड़ी जामे तारीफ करनी पड़ेगी। जो बहर सूरत सादिक आए फिट हो, यहां तो आपकी दरिंदगी का जो वसूल है ना, तो वो आपकी ये वसूल बड़ी दरिंदगी का है ही। यानी बड़ी दरिंदगी आपने की है कुरान और सुन्नत के साथ, कुरान और सुन्नत के साथ आपने बड़ी दरिंदगी की है। किसी को कोई कमेंट बीच में भी याद आ जाएगा तो कर सकते हैं अब आप में से कि बड़ी दरिंदगी आपने कुरान और सुन्नत के साथ की है। तो बहरहाल दरिंदगी की कोई जामे तारीफ करनी पड़ेगी जो हर जगह फिट आए, एक बात। दूसरी बात यह कि मछली को मैंने कहा कि पानी से बाहर जब करते हैं जो मंजर होता है उसको आप देखिए। अच्छा, मछली का खून जानवर के खून जैसा नहीं होता, ये तहकीक जाहिर है पहले नहीं थी भाई। इसमें जो तहकीकात नहीं हुई है मछली और जानवर के खून के सिलसिले में, ये तहकीकात जो जदीद तहकीकात हैं, ये नए जमाने की पैदावार है। फुक़हा के यहां ये चीजें मौजूद नहीं थी। मछली की हिल्लत की बुनियाद मौजूदा तहकीकात पर फुक़हा ने नहीं रखी है। उनके जमाने में ये तहकीकात थी ही नहीं, रसूलुल्लाह के जमाने में ये तहकीकात नहीं थी कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तहकीकात की बिना पर ये बिना इसकी बुनियाद रखी हो। वही की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल ने बात कही, और फुक़हा ने जब इन चीजों का इस्तिखराज किया तो उनके सामने ये सारी तहकीकात हरगिज नहीं थी। इन तहकीकात पर उन्होंने मरी हुई मछली की हिल्लत की बुनियाद नहीं रखी। दूसरे, अगर ये तहकीकात रही भी हों
کہیں کچھ تھوڑی بہت کسی بھی موضوع پر کوئی تحقیق رہی ہو تو عام طور پہ فقہا کو وہ تحقیقات نہیں معلوم ہوا کرتی تھی عموماً، اور اگر کچھ لوگوں کو جزوی طور پہ وہ تحقیقات معلوم بھی رہی ہوں تو فقہائے کرام اس طرح کی تحقیقات پر احکام کی بنیاد نہیں رکھا کرتے. تو یہ جو آپ نے اصول بتایا ہے نا، اور جو یہ تحقیق کی بات پیش کی ہے مچھلی کے خون کے سلسلے میں، یہ تحقیق کی بنیاد پر تو شریعت کا کوئی حکم رکھا ہی نہیں جا سکتا. زیادہ سے زیادہ اس کا تعلق حکمت سے ہو سکتا ہے، اور حکمت حکم کے بعد کی چیز ہے، یا حکمت بہت دفعہ غیر معلوم چیز ہے. آپ کسی چیز کی حکمت دریافت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے واقعی میں وہ حکمت اللہ کے پیش نظر ہو سکتا ہے وہ حکمت پیش نظر اللہ کے نہ ہو، کوئی اور بات ہمیں معلوم نہیں. ہم اپنے طور پہ حکمتیں تلاش کرتے ہیں، کبھی پا جاتے ہیں کبھی نہیں پاتے ہیں، اور جو پا جاتے ہیں اس میں بھی یہ کہنا کہ اسی وجہ سے یہ حکم ہے، ہمیں قطعیت کے ساتھ کہہ نہیں سکتے. تو بہرحال اس بات کا یہ مختصر خلاصہ میں نے یوں کیا، آگے گفتگو لے کے چلتے ہیں. چلیے. شیخ میرے بھی ذہن میں ایک دو باتیں آئی تھی، میں جی 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 بالکل 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 آپ کر رہے ہیں آرگیومنٹ پٹ اپ کر رہے ہیں نا. اب کیا تھا مطلب سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ لوگوں کے مینو میں سے مچھی مائنس ہو رہی تھی، مچھی مائنس ہو رہی تھی کیونکہ قرآن میں کیا دیا ہوا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، کہ تمہارے لیے میتہ جو ہے مرے ہوئے جانور، جو مردار ہے، جو جانور مر چکا ہے اس کا گوشت حرام ہے. جیسے بکرا زندہ ملے حلال ہے، بکرا مرا ہوا ملا تو حلال ہے کیا؟ نہیں حلال ہے. تو اب یہاں پہ بکرا مرا ہوا ملے تو حلال نہیں ہے، مچھی مری ہوئی ملے تو کیسے حلال ہو گئی؟ ہمارے لیے اس لیے حلال ہے کیونکہ ہمارے پاس تو حدیث ہے احلت لنا میتتانی، کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مردار حلال ہے، الحوت والجراد، مچھی اور ٹڈی لوکسٹ. اب کیا ہوا، ان کے مینو میں سے وہ چیز مائنس ہو رہی تھی. کیا مائنس ہو رہی تھی؟ مچھی. تو ایک دور دراز کی بڑی لمبی چوڑی لاجک وہ لے کر آ گئے، اور وہ لاجک لا کر کیا ثابت کر رہے؟ بولے کہ یہ لاجک سے یہ ثابت کیے کہ اس طرح سے درندگی نہیں ہے، مچھی کو مارنے میں درندگی نہیں ہے، اور وہ مشابہت نہیں ہے، ویسے جانور کی مشابہت نہیں ہے اور درندگی نہیں ہے، اس وجہ سے مری ہوئی مچھی بھی حلال. اب ان کو کیا کرنا تھا؟ مری ہوئی مچھی کو حلال بنانا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اور بڑے پرابلم میں اپنے آپ کو پھنسا دیا، کیونکہ جس بنیاد پہ مری ہوئی مچھی حلال ہوئی اسی بنیاد پہ مرا ہوا سانپ بھی تو حلال ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سانپ میں بھی ویسے فلوئنگ بلڈ نہیں ہے، جیسے مچھی میں فلوئنگ بلڈ نہیں ہوتا ہے، ایسے سانپ میں بھی نہیں ہوتا ہے، بچھو میں بھی ہوتا ہے، چھپکلی میں بھی نہیں ہوتا ہے، وہ فلوئنگ بلڈ چھپکلی میں بھی نہیں ہوتی ہے. جس بنیاد پہ انہوں نے مری ہوئی مچھی حلال کی ہے اس بنیاد پر یہ سب بھی حلال ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے. پہلے تو یہ قاعدہ کہ یہ قاعدہ جو انہوں نے بنایا، ایک قاعدہ ایسے ہی بنا دیا نا ہوا میں. کیا قاعدہ بنایا؟ بولے کہ جو چیز میں درندگی نہیں ہے وہ جانور مرا ہوا ملے تو بھی حلال. اب یہ ثابت کرنا ہے ان کو. تو یہاں پر قاعدہ اپنی طرف سے بنانا. ابھی آپ سوچو، یہ انہوں نے قاعدہ بنائے، اب کوئی اور کچھ اور قاعدہ سوچے گا، جتنے دماغ اتنے قاعدے. تو یہاں اپنے بنائے ہوئے قاعدے، خود فہمی والے قاعدے تھوڑی چلیں گے. دین ہے نا، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. ہم سب کے عقلوں کا معاملہ کوئی مجموعہ ہے کہ ہم سب کی عقلیں مل کر کے ایک بنا دی ہم نے. اب ان کی دماغ میں آیا کہ جو چیز میں درندگی نہیں ہے وہ چیز حلال ہے، مری بھی ملے تو بھی حلال ہے. تو یہاں پر یہ جو انہوں نے بنایا قاعدہ، اب آپ سوچو یہ ایک قاعدہ ہی کیوں؟ ایسے 50 100 500 1000 ایک سے خود اپنی سوچ سے بنائے ہوئے قاعدے کیوں نہیں ہو سکتے؟ پتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت ہے نا، وہ اچھے سے پکا ہونا تو اس کے جرمز مر جاتے ہیں، اس کے جو بیماریاں مر جاتے ہیں، ایسا بولتے ہیں وہ لوگ. ہاں، تو کوئی اگر یہ قاعدہ بنا دے کہ پورک حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اچھے سے پکا دو تو کیونکہ پکانے کے بعد بیماریاں اس میں سے مر جاتی ہے، اس وجہ سے خنزیر کا گوشت ایسے پکانے کے بعد حلال ہو جاتا ہے. بھائی قاعدہ بنانے پہ آؤ تو کوئی کچھ بھی قاعدہ بنا سکتا ہے. یہاں مری ہوئی مچھی کو حلال بنانا تھا تو انہوں نے ایسا کر کے بنا دیے. ہمارے پاس ہے استثناء کے نبی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے پاس وحی آتی ہے، وحی کی روشنی میں انہوں نے بتایا، خود کی مرضی سے نہیں بتایا کہ مچھی حلال ہے. ان کے پاس وحی آئی، ایک وحی ہے وہ تلاوت کرتے وحی مطلوع، اور ایک وحی ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. ہمارے پاس تو کلیئر کٹ پروف ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا جو قرآن میں دیا ہوا ہے. کیا مقام دیا ہوا ہے؟ کہ نبی کیا کرتے ہیں تمہارے لیے؟ وہ چیز کو حلال کرتے ہیں جو پاک ہے، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز نبی تمہیں دیتے ہیں لے لو، جو چیز سے نبی تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ. سورہ حشر کی جو آیت ہے. تو ہمارے پاس تو قاعدہ ہے، ہم کوئی چوری کا کام نہیں کر رہے. ہمارے پاس تو قرآن کی آیتیں ہیں، اسی بنیاد پر حدیث ہے، حدیث کی روشنی میں مچھی ہمارے لیے حلال ہے. لیکن آپ نے ایک چور راستہ کھولے
کیوں راستہ؟ اس لیے کہ اپنے خود کے دماغ سے بنائے ہوئے ایک عقلی اصول کی بنیاد پر مچھی کو حلال ڈکلیئر کرنا تھا. ارے بھائی ہمارا یہ اچھا آرگیومنٹ ہوتا ہے جو حدیث کے انکار کرنے والوں کے لیے، جب ہم ان کے مینو میں سے مچھی کو مائنس کرتے ہیں نا تو ان کے دل پہ بہت بیتتی ہے. تو یہ ایک انٹلیکچوئل قسم کے اسکالر ہے. انٹلیکچوئل طور پہ انہوں نے مچھی کو مینو میں کیسے بھی لانا تھا تو انہوں نے اپنے طور سے ایک بہت اچھی تمہید باندھ کر کے ایک قاعدہ انوینٹ کیا، اور وہ قاعدے کی بنیاد پر مچھی ابھی حلال ڈکلیئر ہو رہی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے مچھی نہیں بہت کچھ اور بھی حلال ہو جائے گا. اور قاعدے بنانا ہے بھائی، قاعدوں کی کیا لمٹ ہے؟ ہاں قاعدے کی کیا لمٹ ہے کہ کوئی کہے بھائی شراب تھوڑا پیو، تھوڑا، کیونکہ ہم تو نہیں پی سکتے تھوڑا بھی. کیوں نہیں پی سکتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما اسکر کثیر فقلیل حرام، جو زیادہ مقدار میں نشہ کرے تو تھوڑی مقدار بھی لینا حرام ہے. تو لیکن ہمارے پاس تو قاعدہ ہے. لیکن یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ جب شراب حرام ہے، اب کوئی بولے قاعدہ یہ کہ زیادہ پی کر نشہ ہوگا تب حرام ہوگا، تھوڑا لو نشہ نہیں ہوا تو حرام نہیں ہے. اگر کوئی عقل کی بنیاد پہ قاعدہ بنائے، بھائی عقل میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے. ایسے ہی تو آرگیو کرتے ہیں نا جو شراب کے فیور والے لوگ ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بولے نشہ ہو تو غلط ہے، تھوڑا پیو نشہ نہیں ہوتا ہے تو چلے گا. ہم مسلمان تھوڑا سا بھی نہیں پی سکتے ہیں، حدیث ہے. اب یہاں پہ یہ عقلانی جو لوگ ہوتے ہیں جن کی بنیاد قرآن حدیث نہیں ہے، ان کی بنیاد ان کی عقلیں ہوتی ہے. اصل میں ریئلی ان کی عقلیں ہوتی ہے. انہیں سرنڈر کرنی چاہیے اپنی عقل کو اللہ کے فرمان کے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے. یہ عقل مندی ہی ہے، عقل مندی کا تقاضا ہے. تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں بھائی، قاعدہ انہوں نے بنایا نا، قاعدے اینڈ نمبر، مطلب کچھ بھی اناپ شناپ کچھ بھی قاعدہ بن سکتا ہے. ہاں کہ جیسے حجاب کی ضرورت نہیں ہے اگر مرد اپنی نظروں کو کنٹرول کریں، کوئی ایسا قاعدہ بنا دے. اور بلکہ ایسا کچھ شاید یہ مانتے بھی ہے. ہاں مطلب دل ہی دل میں نماز پڑھ لو، فزیکل نماز کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے قاعدے تو کوئی کچھ بھی بنا سکتا ہے. تو یہاں یہ ایک میں نے بات بتائی. چلیے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں. جی شیخ. جی ایک منٹ، ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی زید بھائی کی گفتگو کو دوسرے پس منظر میں لے جائے. یہ انہوں نے غامدی صاحب نے جو ہے اصل میں ایک اصول اور ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں، خبائث اور طیبات. تو کہتے ہیں بھائی خبیث چیزیں حرام ہیں اور طیبات جو ہیں وہ حلال ہیں. تو پہلے یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے مچھلی کو طیبات میں لاتے ہیں. پھر جب مچھلی طیبات میں آ گئی تو پھر طیبات والی فہرست میں پھر وہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب طیبات میں تو ہے لیکن اب زبان نہیں ہے. تو اب زبان نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے درندگی کا اصول اپلائی کیا ہے. ویسے کوئی اس کو مس یوز نہیں کر سکتا. میں اس کی دوسری جو ہے چیز عرض کر دیتا ہوں. یہ فہرست تو ہے، غامدی صاحب نے جو اصول استدلال یہاں پیش کیا وہ ان کے خبائث اور طیبات کی فہرست سے واقعی ہے. اس لحاظ سے تو سانپ اور کیا نام سے چھپکلی والی مثال نہیں بیٹھے گی فٹ. لیکن آگے جب ویڈیو میں جواب دوں گا تو آپ دیکھیں گے وہاں غامدی صاحب نے خبائث کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس لحاظ سے زید بھائی کی بات بالکل درست ہے. تو ابھی میں آئے گی وہ بات آگے تو میں وہاں آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اب ویڈیو آگے چلا. جب کیا ہے نا، جب معاملہ عقل پہ آ گیا نا، کیا بات ہے خبائث، کیا بات ہے طیبات، جب عقل کے آدمی کے خود کے انٹرپریٹیشن پہ بات آ گئی. ہاں جب عقل میں آپ طے کرو گے کیا چیز خبائث میں سے کیا چیز طیبات میں سے ہے، آپ کو جو لگتا ہے کون سی چیز کہاں جائے گی لسٹ میں، کون سی عقلانی دلیل کس چیز کو کہاں سے کہاں ٹرانسفر کر دے گی، یہ کوئی لمٹ ہی نہیں باقی رہتی، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. بالکل 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 چلیں آگے کنٹینیو کریں گے. یہ اس علت کو ختم کر دیتی ہیں. تو یہ اجتہاد ہے، فقہ ہے، یہ اصل شریعت نہیں ہے. آپ اس اصول پر استثناء دے رہے ہیں. تو میں نے کیا بتایا تھا کہ جب حقیقت متعین ہو جاتی ہے تو پھر استثناء کی بنیاد بھی مل جاتی ہے. تھوڑا پیچھے سے چلانا چلنے اور پھر توسیع کی بنیاد بھی مل جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا مچھلی کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس معاملے میں چیزیں منقول ہیں وہ تو اگر آپ سند کی بحث کریں تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو پیش بھی کیا جا سکے. یہ سرتاسر اجتہادی مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر تھوڑا سا چلا دیں، تھوڑا یہ استثناء مسلمانوں نے قبول کیا. میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے. ذرا سا پیچھے کر کے یہ جملہ چلا دیں. ایک منٹ ذرا سا پیچھے کر کے یہ جملہ چلا دیں. تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو پیش بھی کیا جا سکے. یہ سرتاسر اجتہادی مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ استثناء مسلمانوں نے قبول کیا. میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ دونوں دلائل اس کے بیان کر دیے. اور اب یہ دو باتیں غامدی صاحب کی اس گفتگو میں، یہ دو لائن کا خلاصہ ہے. وہ کیا ناظرین اور سامعین کے لیے؟ وہ کیا؟ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے مسلمانوں نے اس استثناء کو قبول کیا. رہا جو کچھ حدیث میں ہے اس کی استنادی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے پیش کیا جائے. تو دونوں باتوں پہ ایک شیخ شعبان کی آواز تھوڑی رک گئی، شاید کنیکشن کا ایشو ہے.
جب تک شیخ ریجوائن کرتے ہیں. تو تب تک ہم جو بات دیکھ رہے تھے, کیا شیخ کفایت یا شیخ سرفراز؟ اچھا دیکھیے, یہ ایک بات مطلب یہ جہاں پر غامدی صاحب نا ایسی بہت سارے مقامات پر پھنس جاتے ہیں اپنے اصول بنا کر کے, کیونکہ ان کے یہاں اصول یہ ہے کہ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی حلت و حرمت کے لیے ہم کو حدیثوں کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑے گا, قرآن ہمارے لیے کافی ہے. جیسے یہ مچھلی والی بحث میں پھنستے ہیں نا, کیونکہ مچھلی کی حلت وہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں. ایسے ہی ایک اور مسئلہ آتا ہے, میں نے میزان میں پڑھا تھا, خاص طور پہ اس کا یہ باب پڑھا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کون سی عورتوں سے رشتہ حرام ہے, قرآن مجید میں اس کی بڑی وضاحت الحمدللہ موجود ہے. لیکن 2 رشتے, بلکہ یہ کہیے کہ 4 رشتے ایسے ہیں جن کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے, بلکہ حدیثوں سے ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے. پہلا, بھانجی کو خالہ کے ساتھ ایک نکاح میں جمع کرنا, یعنی ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے تو آپ اس کی بھانجی سے شادی نہیں کر سکتے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے. دوسرا, اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے. تیسرا, اس کی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتے. اور چوتھا, اس کی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے. یعنی یہ 2 رشتے, خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا, اس کی حرمت کا ثبوت آپ کو قرآن میں نہیں ملتا. قرآن میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے تو منع کیا گیا ہے, لیکن خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اس کا کوئی ثبوت ہم کو قرآن و حدیث سے نہیں ملتا. تو میں نے بڑی دلچسپی سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کے لیے غامدی صاحب کہاں سے دلیل لے کر کے آئیں گے کہ پھوپھی, یا پھر وہ اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے, خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے. تو جیسے مچھلی والے معاملے میں یہ تعبیل کر رہے ہیں نا گھما پھرا کر کے, ویسے ہی خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی ان کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پر گھما پھرا کر کے تعبیل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو ایک طرح سے بہن ہی کی طرح ہے. تو اگر بہن کو قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے تو قرآن ہی کی اسی آیت سے سمجھ میں آ سکتا ہے بھتیجی کو خالہ پھوپھی کے ساتھ اور خالہ کو بھانجی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. لیکن یہ صرف ان کے دماغ کی اپج ہے. اور یہ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت شدہ روایت کو تو یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کی صاف صاف حدیث ہے, بھائی مچھلی ہمارے لیے حلال کی گئی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا ہے. لیکن اپنی دماغ کی اپج کو دلیل بنانے کی کوشش کریں گے. یہ سارے منکرین حدیث کا یہ پرابلم ہے. شعبان بھائی جو مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں, میں نے جو مسئلہ بتایا, ان سارے مسائل میں سارا بڑا پرابلم یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ان کے یہاں قابل قبول نہیں ہے, ورنہ یہ مسئلہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا مچھلی کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہمارے لیے, مردار جو 2 چیزیں حرام کی گوشت میں سے ایک مچھلی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا خالہ اور بھانجی کو, پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع مت کرو, پر نبی کی حدیث قبول نہیں ہے. نبی کی حدیث قبول نہیں ہے. اچھا, اب یہ سوسائٹی کے خلاف ایسے بھی نہیں جا سکتے کہ مچھلی کو حرام کر دیں, یا کہہ دیں کہ خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کر سکتے ہیں, پھوپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے دماغ سے قیاس لگاتے ہیں, یعنی ان کا قیاس رسول اللہ کی حدیث سے زیادہ بڑا ہے. کہ رسول اللہ کی حدیث تو دلیل نہیں ہے, پر ان کا قیاس جو ہے شریعت کے اندر وہ ضرور دلیل ہے. اللہ ہم کو ایسی گمراہی سے بچائے. بالکل صحیح بات ہے شیخ نے جو کہا نا, بالکل ضروری بات ہے یہ. جی, یعنی حدیث دلیل نہیں ہے, ان کے قیاس جو اینالوجی یہ سمہاؤ دلیل ہے ان کے لیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل نہیں ہے. جی جی شیخ. ہاں, یہ کہہ رہے تھے نا کہ اجتہادی مسئلہ مسلمانوں نے اس استثناء کو قبول کیا. بھائی مسلمانوں نے جو قبول کیا نا وہ حدیث کی بنیاد پہ قبول کیا. حدیث میں مچھلی کو بغیر ذبح کیے حلال کی جو بات کہی گئی اس پہ اجماع بھی ہے, حدیث ہے اور اس فہم پہ اجماع بھی ہے. تو اجماع کی وجہ سے مسلمانوں نے قبول کیا, حدیث کی وجہ سے بھی قبول کیا. یہ سبب ہرگز نہیں ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اس سے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اسے ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, پھر فیصلہ ہوا اور امت نے قبول کر لیا. یہ بات نہیں ہے. حدیث کی بنیاد پہ امت نے قبول کیا, اجماع کی بنیاد پہ امت نے قبول کیا. رہ گیا حدیث کی استنادی حالت کا مسئلہ, تو غامدی صاحب یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. غامدی صاحب زیادہ سے زیادہ درایت کے آدمی ہیں, اور درایت بھی صحیح روایت کے بغیر نہیں آ سکتی. تو یہ تو فیصلہ وہ لوگ کریں گے نا جنہیں درایت کا علم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روایت کا علم ہے. تو روایت اور درایت کے ماہرین یہ فیصلہ کریں گے کہ حدیث کی استنادی حالت کیسی ہے. اور حدیث کی استنادی حالت کے سلسلے میں دونوں حدیثیں, یعنی هو الطهور ماؤه والحل میتته, علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے, امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے, امام بہقی نے معرفت السنن والآثار میں کہا ہے, ابن المنذر نے الاوسط میں کہا ہے, بغوی نے شرح السنہ میں کہا ہے, ابن الاسیر نے الشافعی فی شرح مسند الشافعی میں جو ہے صحیح کہا ہے. اسی طرح ابن الملقن نے البدر المنیر میں صحیح کہا ہے. اور دوسری حدیث احلت لکم میتتان
والدمان فعمل میتتان فالحود والجراب واما الدمان فالکبیر والتحال. ابن ماجہ نے اور بیہقی نے الکبریٰ میں اسے روایت کیا اور علامہ البانی نے اسے بھی صحیح کہا ہے. تو آپ استنادی حالت میں کیا بحث کریں گے؟ آپ اسے کر کے دکھائیے. اس پر بحث تو ماہرین کریں گے نا. اور یہ آپ کا روایت پہ بحث کرنا, یعنی خاص طور پہ سند کی حالت پہ بحث کرنا, یہ تو آپ کا میدان ہی نہیں ہے. بہرحال ابھی جو سرفراز بھائی نے بات کہی نا کہ وہ اس پر کیا جواب دیں گے, ابھی آگے دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے کسی بھی چیز کو حلال کر سکتے ہیں. آگے ایک بہت حیرت انگیز چیز آنے والی ہے. چلیں تھوڑا ویڈیو آگے چلائیں. دیکھیں وہاں کوئی روایت تک بیان نہیں کی, کوئی آیت تک بیان نہیں کی. لیکن اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی مچھلی کے اندر ہم نے خون دیکھا ہے اور ہم تو اس کو ذبح کریں گے, تو اب جب وہ ذبح کرے گا تو پھر اس کے لیے تسمیہ بھی لازم ہو جائے گا. لازم ہو, یہ تو اس کا ہی اجتہاد ہے نا, اطلاق ہے. اس لیے کہ یہاں نہ قرآن موجود ہے نہ کوئی صحیح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے. تو سرتسر اجتہادی مسئلہ ہے. میرا اطمینان ہو گیا کہ استثناء ملنا چاہیے, میں استثناء کو قبول کروں گا. آپ کا اطمینان نہیں ہوا, آپ کو ذبح بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا نام بھی لینا چاہیے. تمام اجتہادی امور میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن بڑا ظلم کرے گا وہ شخص کہ یہ کہ اجتہادی مسئلے کو بنیاد بنا کر اصل کے بارے میں حکم لگائے, کیونکہ وہاں تو سب چیزیں اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی ہیں, اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دی. امام صاحب یہ نقطہ آپ نے واضح کیا, اس کا ایک ضمنی پہلو بیان کیجیے گا. اکثر آپ سے ابھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ مستحسن بات ہے کہ آپ جال پھینکتے ہوئے کم سے کم بسم اللہ پڑھ دیں, تو پھر وہ اصل حکم جب اٹھ گیا تو پھر بسم اللہ کی کیا ضرورت؟ نہیں, یہ تو ہر جگہ ہمیں ہدایت کی گئی, ہر اچھے کام کو کرتے وقت کریں. کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں, میں نے اس کو سنن میں بیان کیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے, اللہ کا نام لے کے کھائیں گے, اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. کھاتے وقت پڑھیں, وہ بھی بہت اچھی بات ہے, وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز. لیکن حرمت حلت کا معاملہ استثناء کی بنیاد پر اٹھ گیا, اور یہی استثناء ہے جو ہم روز دیتے ہیں. یعنی یہ ساری جو بحث ہم نے کی ہے اس میں استرار کی بنیاد پر استثناء دیا ہے نا. تو دین میں جو استثناء کے اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو حقیقت ختم ہو جائے گی, اور یہ حقیقت میرے نزدیک ختم ہوگی. ابھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب جینیاتی علم کے ماہرین یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ختم ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اس سور کا کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے. اچھا شیخ شعبان, وہی اصول ہے ابھی چلنے دیجیے جی, کہ حقیقت اگر آپ کے علم کے مطابق ختم ہو گئی ہے تو حکم بھی ختم ہو گئی, اور اگر حقیقت کسی اور جگہ پر پیدا ہو گئی ہے تو حکم بھی وہاں چلا جائے گا. تو یہ اصول ہے. وہ جو بات جو میں کہہ رہا تھا, جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آخری کی پھر سے چلا لینا چاہیے 3-4 جی پھر سے یہاں جو سور والی بات, آخر کی چند لائنز, وہی اصول ہے کہ حقیقت اگر آپ کے علم کے مطابق ختم ہو گئی ہے تو حکم بھی ختم ہو گئی, اور اگر حقیقت کسی اور جگہ پر پیدا ہو گئی ہے تو حکم بھی وہاں چلا جائے. تھوڑا اور پیچھے سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب جینیاتی علم کے ماہرین یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس سور کا کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے. ابھی بتائیے شیخ. اب جو ہے دیکھیے, جو زید بھائی بات کہہ رہے تھے نا, سرفراز بھائی جو بات کہہ رہے تھے نا, اب دیکھیے اس کی تصدیق کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اپنے اصولوں کی روشنی میں کیا خبائث اور کیا طیبات. اب وہ جو اصول انہوں نے بنایا ہے نا ایک حقیقت کا کہ کیا حقیقت پائی جا رہی ہے اور اس حقیقت پر حکم کو مبنی کرنے کا, اب آپ دیکھیے کہ کس طرح پھنستے جا رہے ہیں, اور جس طرح پھنستے جا رہے ہیں تو اپنے اصول سے رجوع کرنے کے بجائے, اپنے اصول کو توڑنے کے بجائے, اصل اصول پر آنے کے بجائے, یہ پھر ان کو سور کو بھی حلال کہنا پڑ رہا ہے. میں ذرا سمجھا دوں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری بحث ہم نے کی ہے یہ اضطرار کی بنیاد پہ ہم نے استثناء دیا, یعنی مجبوری میں. تو ہم ابھی میں گفتگو کروں گا اضطرار والے پہلو پہ کہ مجبوری میں ہم نے استثناء دیا. پھر کہتے ہیں کہ دین میں استثناء کا اصول کیا ہے. اصول یہ ہے کہ یا تو حقیقت ختم ہو جائے, یعنی جس حقیقت کی بنیاد پر کوئی چیز حرام ہے وہ حقیقت ختم ہو جائے. یعنی جیسے درندگی کی جو حقیقت موجود تھی جانور کی ذبح کرنے میں, اگر وہ حقیقت ختم ہو جائے تو پھر گویا جانور مر جائے تو بھی کھا سکتے ہیں. سمجھیے گا اس بات کو. کہہ رہے ہیں کہ استثناء کا اصول یہ ہے کہ یا تو وہ حقیقت ختم ہو جائے. اب دوسرا پہلو کہیں آگے بیان کیا ہوگا انہوں نے جو ویڈیو میں نہیں ہے, لیکن پہلا مسئلہ بیان کیا کہ وہ حقیقت ختم ہو جائے. اب وہاں پیچھے چلیے آپ, جہاں یہ درندگی کی بات کر رہے ہیں کہ درندگی کی جو حقیقت جانور کے ذبح کرنے میں ہے وہ حقیقت اگر ختم ہو جائے, درندگی نہ پائی جائے تو جانور بھی مر جائے وہ بھی کھا سکتے ہیں. اب چونکہ ان کے اصول کے مطابق مچھلی میں درندگی نہیں ہے اس لیے اسے مری ہوئی کھا سکتے ہیں. اب یہ آگے کہہ رہے ہیں, اسی کی مثال دے رہے ہیں.
یعنی حقیقت کے ختم ہونے پر کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جب جینیاتی علم کے ماہرین یہ بتا دیں کہ سور کے اندر جو حقیقت پائی جا رہی ہے، غالباً خباثت کہنا چاہ رہے ہیں، تو خبث کی جو حقیقت پائی جا رہی ہے یا رجس کی جو حقیقت پائی جا رہی ہے وہ حقیقت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد سور کا کھانا بھی حلال ہو جائے گا۔ کیوں حلال ہو جائے گا؟ کیونکہ اصول یہی ہے کہ حقیقت اگر آپ کے علم کے مطابق ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا، اور حقیقت کسی اور جگہ پیدا ہو گئی تو حکم بھی وہاں چلا جائے گا۔ یعنی اس حقیقت کی بنیاد پر کوئی حلال چیز بھلے قطعاً حلال ہو، حرام ہو سکتی ہے، اور کوئی حرام چیز بھلے قطعیت کے ساتھ حرام ہو، وہ حلال ہو سکتی ہے، غامدی صاحب کے اصول حقیقت کی روشنی میں۔ بھائی آپ ایک طرف آپ کا یہ کہنا ہے کہ مچھلی ذبح کیے بغیر علت جو اس کی ہے وہ اجتہادی اصول پر ہے، یعنی اس میں اجتہاد کیا گیا، اور اجتہاد کے اصولوں پر بغیر ذبح کیے گئے مچھلی حلال ہے۔ اب کیونکہ مچھلی کے مسئلے میں درندگی نہیں ہے، اس لیے اسے اس اصول کی بنیاد پہ حلال کیا گیا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ استثناء ہم نے اضطرار کی بنیاد پہ دیا ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ عمومی اصولوں پر کسی چیز کو حلال و حرام کرنا یہ الگ ہے، اور اضطرار بالکل یعنی ایکسیپشن ہے ایک دم، یعنی اضطرار تو ہر اصول میں ہے، اضطرار کوئی بنیادی اصول نہیں ہوا۔ اب آپ یہاں کہہ رہے ہیں جی میں بتا رہا ہوں کہ اضطرار کیا ہے، کہہ رہے ہیں اضطرار کی بنیاد پہ حلال کر رہے ہیں اس کو۔ اضطرار کیا ہے؟ بھئی اضطرار کی جو تعریف ہے، غامدی صاحب کا کنسپٹ شاید کچھ الگ ہے، اور امت رسول کا جو کنسپٹ ہے وہ الگ ہے۔ بھئی سادہ لفظوں میں، فقہی زبان کے بجائے شریعت کے نزدیک اضطرار اسے کہیں گے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اضطرار گویا وہ حالت ہے، وہ مسئلہ ہے جس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مچھلی میں کون سا اضطرار پایا جا رہا ہے؟ یعنی ایک تو پہلے آپ نے اصولوں کی روشنی میں اسے کہا کہ جائز ہے، اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں اضطرار کی بنیاد، دونوں میں تضاد ہے۔ لیکن اگر اضطرار جی اب اگر اضطرار ہم مان لیں تو کیا مچھلی کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ بھائی دوسری بہت ساری غذائیں ہیں جو متبادل ہیں، اس لیے اضطرار کا اصول تو بے معنی ہوا۔ رہا یہ مسئلہ جو سور کھانے کا شوق غامدی صاحب کو پیدا ہو گیا ہے، شاید جو ہے وہ مغربی معاشرے میں جا کر کے دیکھتے ہیں، اور شاید کسی وجہ سے پیکنگ وغیرہ کی وجہ سے یا فارمنگ وغیرہ کی وجہ سے ان کے دل میں کچھ للچائی ہوئی بات پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی بنیاد پہ خواہش رکھنے لگے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک پہلے ہی سے ایک اصول بتا دیا کہ یوں ہو جائے تو پھر یوں ہو جائے گا۔ شریعت کے جو احکام ہیں ایسے خارجی علوم پر مبنی نہیں ہے جو قرآن و سنت سے باہر ہو۔ جینیات کا جو علم ہے قرآن و سنت کے اندر کا علم نہیں ہے، قرآن و سنت سے باہر کا علم ہے۔ ان اصولوں کی بنیادوں پر کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہو سکتی۔ جینیاتی علوم کے ماہرین کی رائے کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا یا الحاد ہے، دین میں الحاد ہے۔ سور کی حرمت خود قرآن کی روشنی میں قطعی ہے، اور اس پر نص ہے، اور نص بھی کون سا بھائی؟ نص سے صریح ہے، نام لیا گیا ہے۔ اس کی حرمت کسی صفت سے مشروط نہیں ہے کہ یہ صفت پائی جائے، یوں پایا جائے، یوں ہو تب حرام ہے، نہیں، ڈائریکٹ سور حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، وہ رجس ہے، وہ گندگی ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کے لیے گندگی یا خباثت کی شرط اور علت لگانا غلط ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں رجس کی جو تعبیر اختیار کی ہے، جو الفاظ ہے، جو ورڈنگ ہے اس کے لیے رجس والی، وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رجس نہ ہو، کیونکہ سور عموماً رجس ہوتا ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کوئی سور ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رجس نہ ہو، نہیں، اسے کیسے بھی پالیں، کوئی بھی غذا دیں، کتنا بھی صابن لگائیں، کتنا بھی شیمپو ہو، کتنی بھی فارمنگ صفائی سے کریں آپ، وہ رجس ہی ہوگا۔ یعنی سور کے لیے قرآن نے کہا کہ سور رجس ہے، یعنی سور اب ہے، وہ خنزیر اگر وہ ہے تو پھر وہ رجس ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، کوئی بھی تحقیق ہو۔ اور یہ تحقیقات تو آج کی ہے نا، یہ تحقیقات تو آج کی ہے نا، کل تو یہ تحقیقات نہیں تھی۔ تو شریعت میں کوئی یہ چیز حلال اور حرام تحقیقات کی روشنی میں نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوئی ہے۔
اچھا ایک چیز اور عرض کر دوں، پھر ابھی کفایت بھائی کا اپنی کمنٹ تھا، یہ بات ختم ہو جائے تو وہ لینا ہے، کہ یہاں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ اصول حرمت جس طرح گاندھی صاحب نے بیان کر دیے ہیں، قرآن میں اصول حرمت اس طرح ہے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی حکمتیں معلوم نہیں ہے، ان کے اسباب معلوم نہیں ہے، سیدھا سیدھا مسئلہ ہوتا اللہ نے حرام کیا تو حرام ہے، رسول نے حرام کیا تو حرام ہے۔ ثانیاً اگر کوئی چیز معلوم ہے تو وہ صرف خبیث اور طیب ہونا نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی حرام ہیں جن کا اصول یہ ہے کہ نقصان فائدہ سے زیادہ ہے تو وہ چیزیں حرام، طیب ہیں لیکن فائدہ زیادہ ہے پھر بھی حرام ہے کیونکہ اس کا مقصد سزا ہے، طیب ہے چیز، ابھی مثال آئے گی۔ تو اللہ نے جسے مطلقاً حلال کیا وہ اصلاً طیب ہے، اور اللہ نے جسے مطلقاً حرام کیا وہ خبیث ہی ہے، اسے کبھی بھی حلال نہیں کیا جا سکتا کہ دیکھیے اب فلاں چیز طیب ہو گئی اب حلال نہیں۔ مطلقاً اگر اللہ نے حرام کیا نا مطلقاً، تو پھر وہ چیز خبیث ہے، وہ کبھی طیب نہیں ہو سکتی۔ ایک مثال لیجئے کہ چربی کی حرمت قرآن میں مذکور ہے، یہود کے جمان جو ہے کے لیے قرآن امت میں، کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب اس آیت میں کہا گیا نا کہ تمام ناخن والے جانور جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے وغیرہ ان یہودیوں پہ حرام ہے، اور حلال جانور کی چربی بھی حرام ہے، مطلب یہ جو بقر ہے، غنم ہے، ان کی چربی بھی حرام ہے سوائے وہ چربی جو پیٹھ یا پیٹ سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی ہو، ہڈی میں مختلط ہے، اس کے علاوہ چربی بھی حرام ہے۔ اب کیا ہے، چربی طیب نہیں ہے؟ چربی تو طیب ہے، خبیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے یہاں حرام ہے۔ تو صرف خبیث اور طیب دیکھ کر کے آپ حلال حرام نہیں کر سکتے، اور خبیث کیا ہے طیب کیا ہے، جیسا کہ شروع میں یہ بات آئی کہ آپ خود اس کی تعین نہیں کر سکتے۔ تو میں آخری بات کہوں گا اس سلسلے میں کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے گاندھی صاحب کو اتنی لمبی گفتگو کرنی پڑی، جیسا کہ اس بات کی جانب زید بھائی نے بھی اشارہ کر دیا تھا اور میرے بھی منصوبے میں تھی یہ بات، کہ خلاصے میں یہ بات کہوں گا، تو چلیے اس بات کو ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ خلاصہ کیا ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے گاندھی صاحب کو یہ لمبی طول طویل اتنی فلسفیانہ اور انٹلیکچوئل ادم کی سطح پہ جا کر کے گفتگو کرنی پڑی، کیوں کہ حدیث کو وہ حجت نہیں مانتے، لیکن دوسری طرف مچھلی کھانے کا غالباً شوق بھی رکھتے ہیں۔ ایک اہل حدیث تو یہ ان کی دقت دیکھیے، اتنی لمبی ویڈیو چلی آج کیونکہ ان کی مچھلی ان کی پریشانی بن گئی، مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹک گیا ہے تو حل نہیں ہو رہا ہے، اس کو حل کرنے کے لیے اتنی لمبی گفتگو۔ لیکن ایک اہل حدیث سے پوچھیے تو اس سوال کا جواب بہت آسان ہے کہ مچھلی ذبح کی یہ بھی بغیر بھی حلال ہے کیونکہ یہ حدیث میں ہے، اور قرآن و حدیث دونوں وہی ہیں۔ باقی جو باتیں ہیں بھائی ان کا تعلق حکمتوں سے ہے، حکمتیں لوگ اپنے طور پہ دریافت کرتے رہیں گے، یہ اصل شریعت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، بس سیدھی سی بات ہے، ایک لائن کا مسئلہ ہے بھائی، مچھلی حلال کی حرام، حلال وجہ اللہ کے رسول نے کہا حلال ہے، بس خلاص بات ختم ہو گئی، ہر کوئی سن لے گا، ہر کوئی سمجھ لے گا۔ گاندھی صاحب کو اتنی لمبی گفتگو کرنی پڑی، اس سے سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ اور سور والی بات کہ سور بھی یہ حلال کر رہے ہیں، سور بھی حلال کر رہے ہیں، تو کیا کیا حلال کریں گے، کیا کیا حرام کریں گے، کیوں؟ کیونکہ دین کا ایک سیٹ اپ ہی یہ نیا لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاندھی صاحب کی تردید ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ کفایت بھائی وہ اگر آپ بھولے نہ ہو تو لے آئیے، کیونکہ ویڈیو درمیان میں چل رہی تھی تو میں نے آپ کو کہا کہ ویڈیو چل جائے، وہ ویڈیو میں کچھ الفاظ باقی تھے تو وہ کٹ جاتی، اسی لیے میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا۔ اگر ابھی بات آپ کو یاد ہو تو لا کے ایڈ کریں انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ شیخ کفایت معذرت اس ٹائم پہ موقع نہیں ہو پایا، آپ ابھی بتائیں۔ اچھا، صرف سور کا مسئلہ نہیں ہے، گھریلو گدھے کا بھی مسئلہ آ جائے گا۔ مطلب اگر صرف قیاس کرنا ہے تو جیسے بکرا ہے ویسے گھریلو گدھا بھی ہے بھائی، پالتو مویشی سب حلال ہیں، تو گھریلو گدھا جو ہوتا ہے جس کو الحمور الاہلیہ کہا گیا ہے، یعنی ہمارے یہاں نارملی اس کو گدھا ہی کہا جاتا ہے، تو وہ گدھے کو حرام بننے کی کیا دلیل لائیں گے؟ وہ قرآن مجید میں تو گدھے کو حرام نہیں کہا گیا ہے، اور وہ ساری صفتیں جو پالتو مویشیوں میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کوالٹیز تو گدھے میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بڑا دلچسپ ایک موقف ہوگا، دیکھنا چاہیے کہ اس پر گاندھی صاحب نے کہیں کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، لیکن جو ان کے اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں تو گدھا بھی حلال ہونا چاہیے۔ اب اللہ علم انہوں نے اب تک حلال کیا ہے کہ نہیں حلال کیا ہے نا؟ تو یہ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا گاندھی صاحب کے بارے میں
کہ کسی عیسائی نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں اپنے پادری کے پاس اگر جاؤں تو میں کوئی بھی حرام چیز کھاؤں اور اگر اپنے پادری کے پاس جا کر کے کنفیس کروں تو وہ پادری میرا گناہ معاف کرا سکتا ہے. تو اس عیسائی سے غامدی صاحب کے ایک فالوور نے کہا کہ تمہارا پادری تو بس اتنا ہی کر سکتا ہے نا کہ وہ تمہارے گناہ کو معاف کرا سکتا ہے. میں اپنے غامدی صاحب کے پاس جاؤں اور کوئی حرام چیز لے کر کے جاؤں تو اس کو حلال ہی کر کے دے دیں گے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون کون سی چیزیں، جیسے انہوں نے موسیقی حلال کی ہے، ایسے ہی کیا انہوں نے گھریلو گدھا بھی حلال کیا کہ نہیں حلال کیا، کیونکہ ان کے اصولوں کی روشنی میں تو گھریلو گدھا حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ ساری صفتیں پائی جا رہی ہیں جو صفتیں ایک مویشی میں پائی جاتی ہیں. اور وہی بات کہ ہمارے لیے اگر کوئی پوچھے کہ پالتو گدھا حلال ہے یا حرام ہے، تو ہمارے پاس تو سیدھا سادہ اصول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جیسے قرآن حرام کرتا ہے ویسے میں بھی حرام کرتا ہوں، اور میں آج سے گھریلو گدھے کا گوشت تم پر حرام کر رہا ہوں. ضرورت پڑنے پہ جو ہے وہ کر بھی سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ وہ کر بھی سکتے ہیں. اور دیکھیے کیا پتا کہ بھائی پڑوسی ملک میں گدھے کے گوشت کی بکرے کے نام پہ بکنے کی بڑی شکایتیں بھی آ رہی ہیں، ہمارے ملک میں الحمدللہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں غامدی صاحب ہیں. کیا پتا انہوں نے اپنے فالوورز کو چپکے سے بتا دیا ہو کہ آرام سے گدھے کا گوشت بیچ سکتے ہیں، وہ لوگ بیچ رہے ہیں. شکایتیں بار بار آتی ہیں کہ گدھے کا گوشت کھلاتے رہنا جو ہے عموماً لوگوں کو، تو کیا پتا. جی صحیح جی بات ہے، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں ایکسپوز کر دیتا ہے ایک انسان کو. مجھے گولڈن ورڈز ان کے پھر سے پلے کرنے کا دل چاہ رہا ہے. ہاں، یہ جو گولڈن ورڈز انہوں نے کہا جو ان کی حقیقت اور اصلیت کو بہت واضح کر دیتا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو. ابھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب جینیاتی علم کے ماہرین یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس سور کا کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے گا. سور کا کھانا بھی پھر جائز ہو جائے گا. یہ حقیقت، یہ جو قاعدہ بنایا ہے انہوں نے، وہ قاعدے کے تحت اب دیکھیے کیا چیز کو حلال بنا سکتے ہیں یہ. کیونکہ مچھی ابھی ان کے حرام کی لسٹ میں تھی، مری ہوئی مچھی، اور وہ حلال کی لسٹ میں آ گئی. جس طرح سے لائے، بولے ویسے اس طریقے سے ہم لوگ خنزیر کا گوشت بھی لا کے دے سکتے ہیں.